شہباز شریف حکومت کی معاشی ٹیم کا اصل امتحان 4 دن بعد 12 جون کو وفاقی بجٹ کے ساتھ شروع ہوگا، کیونکہ بظاہر بجٹ نہیں بلکہ ٹیکس دینے والوں کی شامت آنے والی ہے۔ 12,900 ارب روپے ٹیکس آمدن کے لیے بیان نے ٹیکس دینے والے اداروں اور افراد ہی کو مزید نچوڑنے کا منصوبہ بنایا ہے، جبکہ ٹیکس چوروں کے وارے نیارے جاری رہیں گے۔ بجٹ میں نئے ٹیکسز کے خوف سے پھلتے پھولتے 100% دستاویزی پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، وہاں پر شدید مندی کا رجحان ہے بلکہ کپکپاہٹ طاری ہے، جبکہ تنخواہ دار طبقہ بھی شدید خوفزدہ ہے۔ حیران کن بات ہے کہ بجٹ کے اجرا سے پہلے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، وزیر خزانہ، وزیر انرجی، وزیر پیٹرولیم، وزیر منصوبہ بندی چین میں ہیں، اور 5 روزہ دورے کی وجہ سے بجٹ اجلاس ایک ہفتے مؤخر بھی ہوا۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ بجٹ پر مشاورت کے لیے پاکستان میں نہیں ہے، اس لیے تاحال پارلیمنٹ سے بجٹ اسٹریٹجی پیپر شیئر نہیں ہوئے ہیں۔ بجٹ پر قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس نہیں ہوا ہے۔ NEC کا یہ اجلاس اکنامک سروے کو حتمی شکل دینے اور بجٹ کے اہداف کی تیاری کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، وہ نہیں ہوا ہے، مگر اس وقت تقریباً پوری حکومت چین میں ہے۔ حالانکہ بجٹ سے پہلے حکومت فیڈریشن آف چیمبر کامرس، چیمبرز آف کامرس، تاجر تنظیموں، ٹریڈ باڈیز کے ساتھ بہت انٹینس مشاورت کرتی ہے، مگر اس دفعہ یہ تمام منظر کہیں نظر نہیں آ رہا دور دور تک۔ بہرحال بدھ کو بجٹ تو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پیش کریں گے، لیکن کوئی مانے یا نہ مانے اس بجٹ کی دستاویز IMF کی ہدایات اور اہداف پر مبنی ہوں گی۔ بجٹ کے نفاذ کے بعد ہی پاکستان کو IMF سے تقریباً 8 ارب ڈالر کا نیا پروگرام ملنے کی امید ہے۔ IMF کی شرائط پر 2,000 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کی منصوبہ بندی جاری ہے۔ 12,900 ارب روپے کی ٹیکس آمدن کا یہ خوابی ہدف ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن ناممکن نہیں، کیونکہ قرائن و شواہد سے لگتا ہے کہ نہ صرف بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھیں گی بلکہ انکم ٹیکس، GST، ود ہولڈنگ ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی اور فیڈرل ایکسائز ٹیکس ڈیوٹی میں آمدن بڑھے گی۔ IMF نے ادویات اور اسٹیشنری سمیت درجنوں اشیاء پر GST لگانے اور ٹیکس ٹو GDP کم از کم 10% کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس کے لیے کوئی بعید نہیں کہ پہلے سے ٹیکس دینے والے ہی مزید ٹیکسز کی جکڑ میں آ جائیں۔ IMF کو معلوم ہے اور ہو سکتا ہے اسی لیے وہ تھوڑا اگریسو ٹارگٹ رکھیں پاکستان کے لیے، کیونکہ ہر دفعہ پاکستان ٹارگٹ سے کچھ کم ہی پیسے جو ہے وہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ ریئل ٹرمز میں تقریباً 20 سے 22% FBR کو دکھانا ہوگا، گروتھ مشکل ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب معیشت میں یا ان کمپلائنٹ ٹیکس ریونیو لائنز میں اتنی کیپبلٹی ہے کہ وہ پیسہ اکٹھا کیا جائے۔ ہول سیل ٹیکس ریفارم کی ضرورت ہے پاکستان کو، لیکن حکومت اور شہباز شریف صاحب موڈ میں نہیں لگتے کہ وہ ہول سیل ٹیکس ریفارم کریں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز، صنعت کار گیس، بجلی اور ٹیکس برات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریٹیل سیکٹر GST میں رعایت چاہتا ہے، نجی سرکاری ملازمین تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ، ٹیکس اسٹاک مارکیٹ کیپٹل گین ٹیکس اور بلند ترین شرح سود میں کمی کی خواہش مند ہے۔ شیئرز کے منافع پر اضافی ٹیکس اور ڈویڈنڈ پر GST میں اس چھیڑ چھاڑ میں اضافے کی افواہوں کی وجہ سے پہلے ہی اس ویک کے اندر تقریباً پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کے دوران 2700 پوائنٹس کی کمی ہوئی، تقریباً 4% مارکیٹ گر چکی تھی۔ پیر کو مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں صرف 1% کٹوتی نے مارکیٹ میں ہیجان برپا کر رکھا ہے، کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ گو کہ بہت بڑی مہنگائی میں کمی آئی ہے، 38% سے 11% تک آ چکی ہے، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 4% کی گنجائش سے 4% انٹرسٹ ریٹ کم ہو سکتا ہے، مگر بتایا گیا ہے کہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے، IMF کے خوف کی وجہ سے یا نہ جانے کیا معاملہ ہے، اسٹیٹ بینک شاید شرح سود میں محض 1% کی کمی کرے۔ آج ٹریڈنگ کے پہلے گھنٹے میں انڈیکس 2000 پوائنٹ سے گر گیا تھا۔ کل ہمیں انٹرویو میں ماہرین نے صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا۔ اسٹاک ایکسچینج کی ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ جب آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے تو پھر کیپٹل فنجیبل ہوتا ہے، وہ ایک ایسٹ سے نکل کے دوسری طرف جاتا ہے، تو پھر ایک انڈیو ایڈوانٹیج جب کسی سیکٹر کو جاتا ہے تو پھر وہاں سے اسٹاک مارکیٹ انویسٹرز کی کمپلین آتی ہے کہ آپ اس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں، اگر پورے ملک میں ٹیکس بڑھ رہا ہے تو آپ بڑھا دیں، اگر پورے ملک میں کم ہے تو آپ کم رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ایسٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے 30-40% وائٹ انکم کے ساتھ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، باقی سارا اس پہ بے شک گرے انکم ہو، بٹ اسٹاک مارکیٹ میں آپ نے آنا ہے تو 100% ہیز ٹو بی تھرو ڈاکیومنٹڈ سورسز۔ تو اسی زمرے میں ٹیکس کی بھی شکایت رہتی ہے اسٹاک مارکیٹ انویسٹرز کے، وائی از اٹ اے پینل ٹیکس ریٹ، اس وجہ سے مارکیٹ میں آپ کو تھوڑا سا سینٹیمنٹ میں ڈراپ نظر آ رہا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کے ہم پروپوزل کو دیکھیں تو انہوں نے ریجنل مارکیٹس کے ڈیویڈنڈ کو کمپیئر کیا ہے، اور زیادہ تر ملکوں میں یا 0 ہے یا 10 ہے، ایک عدد ملک میں 20% ہے۔ تو اگر پاکستان پہ ایٹ سورس یا تھرو انکم ٹیکس بہت بڑا ٹیکس ڈیویڈنڈ پہ لگ گیا تو پھر پیسہ پاکستان سے باہر چلا جائے گا۔ دوسری جانب ڈیویڈنڈ لانگ ٹرم انویسٹرز کے لیے ہوتا ہے، اکثر جورسڈکشن میں کیپٹل گین ٹیکس کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ بہت زیادہ اسپیکولیشن نہ ہو، اور کیپٹل گین ٹیکس شاید اتنا
اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے کیونکہ اس کی ایڈجسٹیبلٹی بھی ہے، مگر ڈویڈنڈ پہ ٹیکس ایڈجسٹ نہیں ہوتا. مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کہ انڈیویجول پہ یہ 45 یا 55% ہو.